کبھی سوچا ہے کہ گھر میں اچانک سے بدسکونی کیوں بڑھ جاتی ہے؟ رزق آتا ہے مگر ٹکتا کیوں نہیں ہے؟ نماز پڑھنے کا دل کیوں نہیں کرتا؟ اور نیند میں عجیب خوف کیوں محسوس ہوتا ہے؟ برے برے خواب آتے ہیں تو اللہ والو، یہ وہ لمحے ہیں جب جنات اور شیاطین انسان کے قریب آ جاتے ہیں۔ وہ تمہیں اللہ کے ذکر سے دور کرتے ہیں، تمہارے رزق پر بندشیں ڈال دیتے ہیں اور تمہارے دل کے سکون کو چھین لیتے ہیں۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم تمہیں بتائیں گے ایک ایسا قرآنی عمل جو جنات اور شیاطین کو آپ کے گھر سے ہمیشہ کے لیے بھگا دے گا، اور آپ کے رزق، دولت اور دل پر اللہ کی رحمتوں کی بارش شروع ہو جائے گی۔ بس یہ ویڈیو آخر تک ضرور سنیں، کیونکہ یہ عمل آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، سارے خوف ختم کر سکتا ہے، دکھ، رنجشیں، تمام بندشیں ختم کر سکتا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، دنیا کے اس سفر میں ہم سب آزمائشوں سے گزر رہے ہیں۔ کبھی رزق کی تنگی ہے، کبھی دل کا بے سکون ہونا ہے، کبھی گھروں میں بے برکتی ہے، کبھی بچوں کے مزاج میں بگاڑ ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ آخر مسئلہ کہاں ہے، لیکن بہت دفعہ یہ سب کچھ جنات اور شیاطین کے اثرات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ۔ سورۃ الأعراف کی 27 نمبر یہ آیت ہے۔ یقیناً وہ شیطان اور اس کی قوم تمہیں وہاں سے دیکھتی ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ شیطان کا مقصد صرف ایک ہے، انسان کو اللہ رب العزت سے دور کرنا، اس کے دل میں وسوسے ڈالنا، گھر میں فساد پیدا کرنا اور رزق کی برکت کو ختم کرنا، میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا کروانا۔ لیکن یاد رکھو، جس کے دل میں اللہ کا ذکر ہے اس پر کوئی جن یا شیطان قابو نہیں پا سکتا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح اور شام بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم 3 بار پڑھ لیتا ہے، اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، یہی تو ہمارا روحانی حصار ہے۔ جب انسان صبح شام اللہ کا نام لیتا ہے، قرآن کی آیات پڑھتا ہے، تو جنات اور شیاطین خود بھاگ جاتے ہیں۔ اگر کسی گھر میں بار بار بیماری آتی ہے، بچوں کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں، رزق آتا تو ہے مگر ٹکتا نہیں ہے، تو یہ عمل روزانہ کریں۔ ہر روز فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد یہ 3 مرتبہ یہ آیات کو پڑھیں۔ 3 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص، 3 مرتبہ سورۃ الفلق، 3 مرتبہ سورۃ الناس۔ اللہ والو، یہ 4 چیزیں اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اس کو پڑھ کر اپنا حصار کریں۔ جب آپ ان کو پڑھ لیں پھر دونوں ہاتھوں پر دم کریں اور پورے جسم پر پھیر لیں۔ اگر گھر پر کرنا چاہو تو گھر کے چارے کونوں میں یہ آیتیں دم کر کے پھونک دیں۔ انشاءاللہ تعالی العزیز، اللہ رب العزت کے حکم سے ہر قسم کے جناتی شیطانی اثرات ختم ہو جائیں گے۔ رزق اور دولت کی برسات کا اگر کوئی آپ عمل کرنا چاہتے ہیں تو پھر رزق صرف روپے پیسے کا نام نہیں ہوتا، یہ سکون، عزت، محبت اور خیر کی برکتوں کا نام ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ سورۃ طلاق کی 2-3 نمبر یہ آیت ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں اور ایسی ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ والو، ہر روز نماز فجر یا نماز عشاء کے بعد خاموش جگہ پر بیٹھیں، دل میں یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کریں۔ نمبر 1، یا وہابو یا رزاقو، یا وہابو یا رزاقو۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور 313 مرتبہ یا وہابو یا رزاقو، یا وہابو یا رزاقو کو اس کا ورد کرنا ہے آپ نے، صبح فجر کی نماز کے بعد یا پھر رات کو عشاء کی نماز کے بعد۔ اللہ والو، درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے پیارے نبی کو ہدیہ کریں، پھر دیکھیں
آپ کی قسمت کیسے سنورتی ہے۔ جب آپ اپنے نبی کا وسیلہ دیں گے اپنے رب کو، جب درود پاک پڑھ کر نبی کو ہدیہ کریں گے اور دعا کریں گے کہ اے میرے پاک پروردگار، جس طرح تو نے دریا کو موسیٰ کے لیے راستہ بنایا، اسی طرح میرے رزق کے دروازے بھی کھول دے۔ اے اللہ، میرے گھر سے ہر نحوست، ہر جن، ہر شیطان کو دور فرما دے۔ میرے مال، میرے کاروبار، میرے دل، میری نسلوں میں برکت عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ والو، یہ عمل جمعرات یا جمعے کی رات شروع کرنا ہے اور کم از کم 21 دن تک آپ نے اس عمل کو مسلسل جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی العزیز آپ خود محسوس کریں گے، نہ صرف منفی اثرات ختم ہوں گے بلکہ رزق کی برکت اور دل کا سکون بھی بڑھ جائے گا۔ اللہ والو، یہ بیان سن رہے ہیں جو بھی، ان کے دل کے اندھیروں کو اپنی روشنی سے منور فرما دے۔ جن گھروں میں نحوست، خوف یا بے سکونی ہے، وہاں اپنی رحمت کے فرشتے بھیج دے میرے مولا۔ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ جو تنگ دست ہیں انہیں غنی کر دے، اور ہم سب کو اپنے ذکر، اپنے قرآن اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں زندہ رکھنا۔ آمین یا رب العالمین۔ تو اللہ والو، جنات اور شیاطین کو گھر سے بھگانے کا جو مجرب ترین عمل ہے، جو میں خود بھی کرتی ہوں، میں اپنے گھر والوں سے بھی کرواتی ہوں، اور میں نے یہ عمل جس کو بتایا ہے، اللہ رب العزت نے اس پر کرم کیا ہے اور رزق کے دروازے ایسے کھولے ہیں کہ جیسے برسات میں بارش ہوتی ہے، ان کو ہی نہیں، ان کے آس پاس والوں پر بھی اللہ کی رحمت ہے۔ جب آپ گھر میں داخل ہوں تو سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ نے کہنا ہے، بے شک سامنے کوئی موجود ہے یا نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، آپ نے 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص کا ورد کرنا ہے۔ پہلے آپ نے سلام لینا ہے، چاہے گھر میں کوئی موجود ہے یا نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے گھر کے اندر آ جانا ہے۔ جب آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے، یقین کریں اللہ والو، اگر آزمانا چاہتے ہو، اگر اس عمل کی طاقت دیکھنا چاہتے ہو، تو صرف 21 دن اس عمل کو کر لو۔ اگر آپ نے اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ نہ بنا لیا تو میں اپنا چینل چھوڑ کر چلی جاؤں گی، میں دین کی تبلیغ کرنا چھوڑ دوں گی۔ اتنی برکت، اتنا رزق، اتنی دولت شیاطین سے، جنات سے، ہر قسم کے بری اثرات سے آپ کا گھر محفوظ رہتا ہے۔ پہلے میں نے آپ کو حصار بتایا ہے، آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، سورہ ناس پڑھنی ہے، سورہ فلق پڑھنی ہے، سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا حصار کر لینا ہے، اور صبح شام اپنے گھر کا حصار کریں، اپنا حصار کریں۔ لیکن جب بھی آپ کام سے واپس آئیں، گھر کے اندر جب بھی، چاہے آپ 10 بار باہر سے آتے ہیں، آپ جب بھی گھر کے اندر داخل ہوں تو سب سے پہلے سلام کریں، 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ آپ نمایاں تبدیلیاں محسوس کریں گے، اور اس عمل کی اتنی برکت ہے کہ آپ کے گھر پر ہی نہیں، آپ کے آس پاس جتنے بھی گھر ہوں گے ان گھروں پر بھی میرے رب کی رحمت ہونی شروع ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، میرے رب کی رحمتیں دیکھیں، میرے رب کی شان دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار ضرور اور ضرور درود پڑھ کر ان کی روح کو ہدیہ کیا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔